والسلام علی من لا نبی بعدہ. میں نے عرض کیا تھا کوئی ایک جگہ سے اٹھے گا نہیں. اتنا درد کیوں ہو رہی ہے درمیان میں؟ میں نے عرض کیا تھا جگہ سے کوئی اٹھے گا نہیں. کیوں اپنا آپ نے دعا کی قبولیت کا موقع کو کیوں ضائع کر دیا؟ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقال الله سبحانه وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. میرے انتہائی محترم بزرگوں دوستو عزیزو، قرآن سے بڑھ کر کوئی مؤثر کلام نہیں اور قرآن سے بڑھ کر کوئی مؤثر نصیحت نہیں. بے شک قرآن دعوت کا، عبادت کا، دعاؤں کا ایسا مجموعہ ہے. اگر کسی شخص کو قرآن کے مضامین کے علاوہ کسی مضمون میں اس کا دل لگتا ہے یا اس کا دل قرآن سے ہٹ کر کسی مضمون سے متاثر ہوتا ہے تو یہ اس کے گمراہی اور اس کے دل کے گندہ ہونے کی علامت ہے. یہ کب ہوگا؟ جب مسلمان گمراہ ہونے لگے گا اور مرتد ہونے لگے گا تو اس کو دوسری کتابوں کی اور منسوخ کتابوں کی کے مضامین اس کو پسند آئیں گے. یہ مسلمانوں کی گمراہی کا الارم ہے اور یہ مسلمانوں کی گمراہی کی ابتدا ہے. یہ بہت اہم بات آپ سے کہ اس زمانے میں ایک فتنہ ہے کہ مسلمان، پڑھا لکھا مسلمان موجودہ حالات کے اعتبار سے سوچتا ہے کہ قرآن کی کون سی آیت ہونی چاہیے، کون سی نہیں ہونی چاہیے. صرف یہ سوچ بھی تحریف ہے کہ فلاں آیت کو نہ پڑھا جائے کیونکہ اس سے کوئی فساد ہو سکتا ہے یا اس سے کوئی اختلاف ہو سکتا ہے. یہ میں کہتا ہوں کہ قرآن میں تحریف کے لیے اتنا کافی ہے کہ کوئی مسلمان کسی بھی ملک میں زمانے کے حالات کو دیکھ کر اگر خدا نہ کرے اس قرآن کے ایک حرف کے بعد بھی رائے رکھتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے اس زمانے کے اعتبار سے لیکن اس زمانے کے اعتبار سے نہیں ہونا چاہیے، یہ قرآن میں تحریف کرنے والا ہے. اور وہ کر لے، وہ اپنا من بھر لے، کر لے وہ تحریف. قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ قرآن میں باوجود کوشش کے، خدا نہ کرے نعوذ باللہ، اگر کوئی مفسر بھی تحریف کرے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا اور کوشش میں ناکام ہو جائے گا. قرآن میں کوئی تحریف نہیں کر سکتا. ابن عطیہ نے رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی ابو یوسف سے سوال کیا تھا. ابن عطیہ نے قاضی ابو یوسف سے سوال کیا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ تمام آسمانی کتابوں میں اپنے اپنے زمانوں میں بڑی آسانی کے ساتھ اس میں تحریف ہو گئی، تحریف شدہ کتابیں لوگ لیے پھرتے ہیں اور اس کو دیکھ کر قرآن کے خلاف رائے قائم کرتے ہیں. عجیب سوال کیا ابن عطیہ نے قاضی ابو یوسف سے، بلکہ قاضی ابو اسحاق سے، قاضی ابو اسحاق سے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے کہ تمام آسمانی کتابوں میں بسہولت تحریف ہو گئی اور قرآن میں باوجود پوری کوشش کے اس میں وہ تحریف نہیں کر سکا، کیا وجہ ہے؟ قاضی صاحب نے عجیب جواب دیا. قاضی ابو اسحاق نے یہ کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دوسری کتاب میں تحریف نہ ہو سکے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے قرآن میں تحریف ہو جائے؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تمام آسمانی کتابوں کی حفاظت اہل کتاب کے ذمہ کی گئی. اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ. کہ اہل کتاب کے ذمہ جو کیا گیا کہ آپ نے کتاب کی حفاظت کریں. ظاہر بات ہے کہ انسان حفاظت کیا کرے گا. فرمایا کہ اہل کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری ان کے ذمہ کی گئی تھی، لیکن قرآن کی واحد قرآن ہے جس کے بعد اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں. یہ جواب دیا قاضی صاحب نے.
یہ اور کتابوں میں تحریف ہو سکتی ہے سہولت سے، قرآن میں تحریف نہیں ہو سکتی، اور یہ اس کا اعجاز ہے کہ 12 سال کا بچہ قرآن حفظ کر لیتا ہے۔ اگر ایک حرف کے بارے میں آپ اس سے کہہ دیں یہ قرآن میں نہیں ہے، وہ چیخ پڑے گا کہ نہیں یہ قرآن میں ہے۔ میرے دوست تو میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے بڑی نعمت اس امت کو کوئی ملی نہیں، اور اس سے زیادہ غفلت مسلمانوں میں اس بڑی نعمت سے، اس سے زیادہ غفلت کوئی کسی چیز سے نہیں، اس سے زیادہ غفلت کسی اور چیز سے نہیں۔ اس لیے وہ دل ویران ہے اور گندا ہے، اور وہ دل وہ آباد دل نہیں جس میں قرآن نہ ہو، جس قرآن کا کچھ حصہ نہ ہو۔ اس لیے یہ ہر مسلمان کے ذمے سب سے پہلا فریضہ ہے یہ کہ وہ خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی سب سے پہلے قرآن کی تعلیم دے۔ اس لیے کہ اگر قرآن کے مقابلے میں کسی مضمون، کسی شاعری میں، کسی کام میں اگر آدمی کا کسی چیز میں آدمی کا دل لگتا ہے تو وہ اس کے دل کے گندا ہونے کی علامت ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے۔ سورہ کوثر نازل ہوئی، چھوٹی سی سورت، ہمیں کہ جاؤ علی یہ سورہ کوثر لے جا کے لٹکا دو کعبے پر۔ عرض کیا وہاں تو بڑے بڑے شعراء کی لمبی لمبی غزلیں، لمبے لمبے اشعار وہاں لٹکے ہوئے ہیں، جو شاعری میں اول نمبر آئے تھے ان کے اشعار لٹکے ہوئے، کیونکہ کفار کا معمول تھا کہ جو شاعری میں اول نمبر آتا تھا اس کا شعر کعبے پر لکھ کر لٹکایا جاتا تھا۔ فرمایا کہ جاؤ یہ لٹکا دو۔ کفار نے اس سورہ کوثر کے نازل ہونے پر اپنے اشعار اتار لیے بیت اللہ سے، کہا کہ آج ایسی سورہ نازل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس نے ہماری شاعری کو، اس کی بلاغت نے ہماری شاعری کو فیل دیا، اس کی بلاغت نے ہماری، وہ جو نبی کے کو جھٹلانے والے ہیں، جا کو کذاب کہتے ہیں، قرآن کے بارے میں ان کا تاثر یہ ہے، قرآن کے بارے میں ان کا تاثر، مجھے تو شرم آتی ہے کہتے ہوئے، جو تاثر ایک کافر کا قرآن کے بارے میں ہے وہ آج مسلمان کا نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں یہ فتنہ پیدا کیا گیا ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں جاہل ہے، اناری ہے وہ شخص جس کی رائے ہے۔ ایک مسلمان امریکہ میں رہتا ہو، یورپ میں، کفرستان میں رہتا ہو یا عربستان میں، وہ اسلامی حکومت میں ہو یا کفر کی حکومت میں، ایک مسلمان اگر کسی جنگل میں رہتا ہے، میں کہتا ہوں اس کے ذمہ لازم ہے کہ وہ قرآن کے ترجمے کو دیکھے اور سمجھے کہ اللہ اسے کیا کہتا ہے۔ سب سے بڑا نالائق اور جاہل ہے وہ شخص جس کے نزدیک قرآن کے ترجمے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ اس سے مخاطب ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ اس سے مخاطب ہیں، اور یہ کہتا ہے مجھے سمجھنے کی ضرورت نہیں۔ اس کا مطلب ہی ہے، اس کا جواب یہ ہے کیا مطلب ہے کہ جس آیت کو پڑھنے سے کافر آپ کے منہ پر ہاتھ رکھ لے کہ محمد، ہمیں یقین ہو جائے گا جواب کیا۔ سوچیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نکالا اس لیے جا رہا تھا مکہ مکرمہ سے کہ ان کا قرآن پڑھنا ہمارے عورتوں بچوں کو اسلام میں داخل کر دے گا، ان سے کہو کہ آہستہ قرآن پڑھو۔ کیا وجہ ہے؟ یہ اثر آج کیوں نہیں ہے؟ یہ اثر آج کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ قرآن کا سننا سنانا ختم ہو گیا۔ اب تو لوگ ان گندے عادات سے قرآن سنتے ہیں۔ میں حیران ہوں لوگوں کی اس رائے سے، میں حیران ہوں۔ ہمارے بڑے بڑے متقی لوگ تھے، ان کو اتنی عظمت قرآن کی ان کے اندر تھی کہ وہ کسی رواجی شکل پر قرآن کو لانا گناہ سمجھتے تھے۔ میری بات سب سنیں، یہاں سے 3 حضرات جامع مسجد چلے گئے، وہاں قاری باسط کی قرات کا ٹیپ آیا، لوگوں کو حیرت تھی کہ مشین میں سے آواز آ رہی، حیرت تھی لوگوں کو، مشین سے آواز آ رہی۔ انہیں شوق ہوا کہ چلو ہم بھی قرات سنیں، چلے گئے۔ وہاں کسی نے دیکھ لیا کہ یہود و نصارہ کی بنائی ہوئی مشین پر اللہ کا وہ کلام جس کو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو بار بار دھو کر جبریل کے ذریعے اتروایا تھا، آج مرکز سے کچھ لوگ آ کر یہود و نصارہ کی بنائی ہوئی مشین پر قرآن سن رہے ہیں۔ یہ اس طرح شکایت کی آ کر سنو، تو شکایت کی آ کر حضرت سے کہ حضرت یہ
جس قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو دھو دھو کر کئی بار اس میں نازل کیا گیا ہے، اس قرآن کو یہ یہود و نصارہ کی مشین پر سن کر آئے ہیں۔ یہ شکایت ایک صاحب تھے، اس کے پاس بہت آتے تھے، ان کی جامع مسجد پر دکان تھی، منشی نیاز الدین، انہوں نے آگے شکایت حضرت تینوں کو بلایا کمرے میں اور تینوں کو حضرت نے سزا دی، مرغا بنایا ان کو اور حضرت نے لاٹھی سے مارا، لاٹھی سے۔ آپ کو تو یقین نہیں آنے کا اس کا، اس لیے کہ نئے نئے رائے ہیں، نئے نئے خیالات ہیں لوگوں کے۔ کہ تم اللہ کو کیا جواب دو گے، نبی کو کیا جواب دو گے؟ تم قرآن کی بے حرمتی کر کے آیا ہو۔ اگر آپ نے ایسے آواز سے قرآن چلایا ہوا ہے کہ کوئی شخص اس کو آواز پہنچ جائے مگر وہ سن نہیں رہا ہے، متوجہ نہیں ہے، تو آواز کا پہنچانے والا گناہ گار ہوگا، وہ تو وہی کا گناہ گار ہوگا، کیونکہ اجتماع کا لفظ ہے۔ اتنی کراہیت ہوتی ہے مائک پر تراویح پڑھنے کی، اتنی سخت کراہیت ہوتی ہے، مگر کیا کرنا، مجبوری ہے۔ مجبوری یہ ہے کہ لوگوں میں اکتاہٹ ملل پیدا ہو جائے گا، ورنہ بات اگر نقل ہو رہی ہے تو کوئی اثر نہیں۔ مائک بات کو نقل کر رہا ہے، اس کا کوئی اثر نہیں، خدا کی قسم کوئی اثر نہیں۔ آپ میں تراویح پڑھ لوں، آپ پڑھ لیں، آپ سن لیں، میں سنا لوں، اس کا اللہ کی قسم کوئی اثر نہیں ہے، میری بات میں قسم کھا کر کہہ رہا ہوں۔ رواجی جو بھی شکل داخل ہو جائے گی درمیان میں، وہ قرآن کے براہ راست اثر کو بالکل روک دے گی، میں کہتا ہوں صفر کر دے گی۔ چل رہا ہے رسم چل رہی ہے، کیوں، کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قرآن کی کہ مضمون کا اثر جب ہے، جب یہ تذکیر کے ساتھ، مشین کے ساتھ نہیں، انسان کے ذریعے سے آپ جو لے کے بیٹھ جائیں، مجھے قرآن سناؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو بلایا، میں مجھے قرآن سناؤ، انہوں نے پڑھنا شروع کیا، وہ اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ آپ کی اس پر کیفیت یہ ہو گئی کہ آپ کی ہچکیاں بند گئی اور آپ کی گود آنسوں سے بھر گئی۔ صحابہ نے دیکھا آپ کا حال یہ ہو رہا ہے، صحابہ نے صالح کہا خاموش ہو جاؤ، دیکھتے ہیں اللہ کے نبی کا کیا حال ہو رہا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں یہ اصل تذکیر ہے، آپ قرآن پڑھ کر سنائیں لوگوں کو، لوگوں سے قرآن سنیں۔ اللہ نے حکم دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابئی سے قرآن سنیے، ان کا نام لے کر اللہ نے کہا ابئی سے قرآن سنیے۔ ابئی رو پڑے اس پر کہ اللہ نے میرا نام لیا ہے، اللہ میرا نام لیا ہے، سلمانی کی اس کی اور بخاری شریف کی روایت ہے کہ ہاں اللہ نے حکم دیا ہے مجھے کہ میں تم سے قرآن سنوں، اس لیے میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑی تیزی کے ساتھ ذکر تلاوت بڑی تیزی کے ساتھ رواج کی طرف جا رہا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ، اور جواز کا ہمیں ایک بہانہ ملا ہے۔ جواز کوئی چیز نہیں، میں کہتا ہوں جواز کوئی چیز نہیں، سنت ہے اور صحابہ ہیں، ہم اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے، کون کیا کہتا ہے ہمیں نہیں معلوم، کون کیا بھونک رہا ہے، کون کیا رائے قائم کر رہا ہے، ہم نہیں جانتے۔ ہم ایک بات جانتے کہ قرآن کے سننے سنانے کا دور صحابہ میں کیا معمول تھا، ہم یہ جانتے ہیں، اس کا صرف ختم ہو جائے بات ہے کہ جس چیز میں بھی سنت کا اتباع ختم ہو جائے گا، اس چیز کا اپنا صفر ختم، اس کا اپنا اثر بالکل صفر ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اس لیے قرآن کی تلاوت کے سننے کو معمول بناؤ، کسی کو پکڑ کے بیٹھ جاؤ، صحابہ کا معمول تھا، آپ اثر کا معمول تھا، کسی کا بھی ہاتھ پکڑ لیں، مجھے یہ سناؤ، مجھے یہ سناؤ۔ قرآن کو دوسرے سے سننا مستقل مسنون ہے، قرآن کو دوسرے سے سننا نبی کی سنت ہے، ہم کیسے اس کا انکار کر سکتے ہیں؟ اس لیے قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بناؤ۔ دیکھو میں کہتا ہوں کہ ہر آدمی کے اپنے منہ کا کوئی ذوق ہوتا ہے، اللہ مجھے معاف فرمائے، شاعری میں اگر کسی کو قرآن زیادہ مزہ آتا ہے تو دلوں کے گندہ ہونے کی علامت، تو قرآن نے صاف کہا ہے کہ شعراء سرفروں کے امام ہیں، شعراء سرفروں کے امام، گمراہوں کے امام شعراء ہیں، گمراہوں کے امام شعراء۔
اگر کسی آدمی کو شعر میں یا غزل میں مزہ آتا ہے اور اس کو اس سے زیادہ لذت اور اس سے زیادہ اثر اسے قرآن میں محسوس نہیں ہوتا تو وہ سمجھ لے کہ اس کا دل گندا ہو چکا ہے۔ عثمان کا قول ہے اگر تمہارے دل پاک ہوتے تو قرآن کی تلاوت تمہارا پیٹ نہ بھرتا۔ قرآن کی تلاوت سے دل اٹھتا نا، یہ جو 10 دن کا قرآن 15 دن کا قرآن پڑھتے ہیں یہ انہیں اکتاہٹ ہے، یہ اس سے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ کہتے ہیں جلدی سے یہ مصیبت ٹلے اور جلدی سے یہ بوجھ اترے ہمارے سر سے تاکہ ہم اس مصیبت سے آزاد ہوں۔ یہ 10 دن کا قرآن 15 دن کا قرآن کی بنیادی وجہ یہی، اور کوئی وجہ نہیں، کوئی اور کوئی وجہ نہیں۔ اس لیے ہم بہت تاکید سے عرض کرتے ہیں کہ اگر کسی مسلمان کو قرآن کی تلاوت سے زیادہ، اس کو سننے پڑھنے سے زیادہ کسی غزل یا کسی شعر کے سننے میں مزہ آتا ہے تو یہ اس کے دل کے گندا ہونے کی علامت ہے۔ اس لیے اپنی زبان کا شغل قرآن کو بنا لو۔ علی فرماتے رضی اللہ عنہ شرافت انسانیت کے کاموں میں سے ایک کام بنیادی یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کی کثرت کرو۔ یہ اس کا قول ہے، اور یہ بھی میں آپ سے ثابت کر دیتا ہوں کہ صحابہ کے اقوال میں اور خلفاء راشدین کے اقوال میں اور بعض سلف صالحین و متقدمین میں کہ اقوال میں اس بات پر اصرار ہے کہ قرآن میں دیکھ کر پڑھو، قرآن میں دیکھ کر پڑھو۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ تھے جنہیں اس بات کا شاید اندازہ ہو گیا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ باطل آلات پر اور گناہوں کی اور فلموں کے درمیان اور عریانی اور گندی ننگی فلموں کے درمیان قرآن کو داخل کیا جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو اللہ نے اس کا الہام کر دیا تھا کہ آگے زمانہ بدلنے والا ہے۔ میں تو کھل کے آپ سے احساس، کیونکہ مردہ ہو چکا ہے، بالکل مردہ ہو چکا ہے۔ جو یہ رائے رکھتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کے ساتھ وہ زیادتی کر رہا ہے۔ جو یہ رائے رکھتا ہے وہ اکثر زیادتی کر رہا ہے۔ آدھی اسکرین پر قرآن، آدھی اسکرین پر ننگی فلم، آدھی اس میں کیا حرج ہے؟ میرا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تقویٰ جاتا رہا ہے اور قرآن کی عظمت صفر ہو چکی ہے دلوں میں، اس لیے آپ کو احساس نہیں ہے اس کا۔ اگر آپ میں احساس ہوتا تو آپ سب سے پہلے اس سے نفرت کرتے، اور اس کے نفرت کے مطابق اس آپ رائے پیش کرتے ہیں۔ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے۔ فرمایا عدیم النظر فی القرآن، قرآن میں نظریں گاڑا کرو۔ اب تو ایک جاہل قسم کے لوگ ملیں گے کہ جن کے ساتھ موبائل قرآن نہیں ہے۔ قادسیہ کی جنگ میں صحابہ کے ساتھ قرآن تھا، جنگ میں، جہاں اس بات کا اندیشہ ہے کہ کفار اس کو لے جائیں، اس کی بے ادبی کریں۔ قادسیہ کی جنگ میں جو فتح ہوئی ہے وہ قرآن کے ساتھ ہونے سے ہوئی۔ قرآن ساتھ تھا صحابہ کا قادسیہ کی جنگ۔ بتائیے تو صحیح، اگر منسوخ کتابوں کے تابوت پر اللہ اکبر پچھلی قوموں پر اللہ کی مدد نازل ہو سکتی ہے تو جو ناسخ ہے قرآن اس کے ساتھ رہنے والے صاحب کیسے اللہ کی مدد ہوگی؟ مگر جب عقل خفت ہو جائیں اور رواجی طریقے صحابہ کے طریقوں سے مسلمانوں کو اچھے لگنے لگیں، بتائیے اس لیے میں تاکید سے عرض کرتا ہوں، سفر میں جاؤ قرآن ساتھ میں، قرآن کھول کے دیکھ کر، آپ ٹرین میں ہو بس میں قرآن کھول کے دیکھ کے پڑھیے۔ آپ کی یہ تلاوت صحابہ کی تلاوت کے مشابہ ہوگی۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں جس کا عمل صحابہ کے طریقے کے مشابہ نہیں ہے وہ گمراہی کے راستے پر جا رہا ہے، اس کو ہوش میں آ جانا چاہیے، وہ گمراہی کے راستے پر جا رہا ہے۔ اس لیے کہ جتنی آپ کی صحابہ کے طریقوں سے ہٹ کر جو رائے ہو کسی کی، عامر شامی کہتے ہیں دے کے مارو نفرت کے ساتھ۔ صحابہ کے بعد جو آدمی رائے پیش کر رہا ہے صحابہ کے طریقے کے خلاف، وہ اس کی اپنی رائے ہے، وہ اس کی اپنی رائے ہے۔ علم تو صحابہ پر ختم ہو چکا ہے۔ فرمایا کہ اس کو جو چیز صحابہ ثابت نہیں ہے اس کو نفرت کے ساتھ چھوڑ دو، اور جو کام صحابہ نے کیا ہے اس کو اپنی داڑھوں سے مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ آپ ساسن کی حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، اخذوا علیہا بالنواجذ، اس کا حکم اس لیے آپ کو معلوم تھا کہ دور بدلے گا، آپ کو معلوم تھا، آپ کو بتایا گیا کہ آپ کی امت بعد میں کیا کرے گی، آپ کے طریقوں کو کیسے ملی عمل کرے گی۔ فرمایا کہ عمر کے طریقے کو زیادہ مضبوطی کے ساتھ تھامنا، کیونکہ عمر اللہ کے دین کے بارے میں سب سے زیادہ شدید ہے۔ تو میری درخواست ہے یہ کہ روزانہ کا ایک منزل پڑھنا اپنا معمول بنا لو۔ تم چاہے ملازم ہو، تاجر ہو، جو چاہے ہو، تم وزیر اعظم ہو، جو چاہے ہو، تم یہ طے کر لو کہ مجھے اتنا قرآن روزانہ پڑھنا ہے۔ تو باقی کہتا ہوں کہ ہر ایک کے اپنے اپنے مشغلہ ہوتا ہے، کسی کو چھالیاں چبانے کا، کسی کو چنگم چبانے کا، کسی کو گنگنانے کا، کسی کو نعوذ باللہ سگریٹ بیڑی پینے کا۔ یہ اپنے اپنے سب کے اپنے اپنے منہ کے شوق ہوتے ہیں سب کے۔
حضرت علی فرماتے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں فمی بھی شوق، حضرت علی کا علم بہت گہرا تھا اور بڑا الہامی علم تھا. وہ آ کر کے کہتے تھے کہ کوئی میں اپنے پاس، میرے پاس جو علم ہے میں اس کا کسی کو حامل نہیں، کسی کو اس علم کو لینے والا نہیں پاتے، کسی کو کس کو دوں علم. فرماتے ہیں فمی بھی شوق. اس کا ترجمہ اگر آپ غور کریں گے فمی بھی شوق تو بنے گا میرے منہ کا شوق. فمی بحاظ شوق کہ میرا منہ اس شوق کے ساتھ ہے، میرے منہ کا یہ شوق ہے. اس فمی بھی شوق کا جو ترجمہ ہے اگر اس پہ غور کر لے اور اس کے الفاظ پر، حروف پر غور کر لے تو یہ قرآن کی 7 منزلیں ہیں جن کو روزانہ پڑھنے کے لیے جی قرآن کی منزلیں بتا دی کہاں سے کہاں تک پڑھنا ہے، اور اس کا لفظ یہ بنا کہ یہ آپ کے منہ کا شوق ہے، میرے فمی بھی شوق میرے منہ کا شوق. فاضل سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ سے پڑھیے سورہ مائدہ تک پہلے دن، سورہ مائدہ سے پڑھیے سورہ بنی اسرائیل تک، نہیں فمی بھی شوق، سورہ فاتحہ سے پڑھیے سورہ مائدہ تک، اور سورہ مائدہ سے پڑھیے سورہ یونس تک، اور سورہ یونس سے پڑھیے سورہ جو ہے سورہ بنی اسرائیل تک، سورہ بنی اسرائیل سے پڑھیے سورہ شعراء تک، سورہ شعراء سے پڑھیے سورہ والصافات تک، سورہ والصافات سے پڑھیے سورہ قاف تک. یہ بن گیا فمی بھی شوق. فا میم یا با شین واو قاف، یہ 6 حروف ہیں جو ہر سورت کا شروع کا حرف ہے، اور آخر میں سورہ ناس تک پڑھیے. یہ 1 ہفتے میں آپ کو قرآن پڑھا. کتنا آسان اور کتنا بلیغ حضرت علی کا یہ قول ہے اگر کوئی غور کرے اس میں. اس لیے میں پورا مطلب اس کا عزم کر لے کے ہمیں قرآن کا ادب کرنا ہے، بس ہمیں قرآن کا ادب کرنا ہے. میں کہتا ہوں ان چیزوں سے باز آ جاؤ جس میں قرآن کی بے ادبی ہو رہی ہے، بے حرمتی ہو رہی ہے، اس سے باز آ جاؤ، اس سے باز آ جانا چاہیے، باز آ جانا چاہیے. کوئی دلیل نہیں، کوئی ضرورت نہیں اس کی کہ آپ قرآن کو موبائل میں رکھیں، نہ کوئی ضرورت ہے نہ کوئی دلیل ہے. کل تک موبائل نہیں تھا، آپ قرآن کیسے پڑھتے تھے؟ کیا ضرورت کیا پیش آئی آپ کو اس کی؟ آپ اس کی ضرورت کیا پیش آئی آپ کو اس کی؟ میرا سوال ہے سب سے، کیا ضرورت پیش آئی آپ کو اس کی؟ سوچیے. کیونکہ میں نے عرض کیا تھا، کل بھی عرض کیا تھا کہ کشتی میں سوراخ جن لوگوں نے کرنا چاہا صرف سہولت کے لیے کرنا چاہوں. میں کہتا ہوں جو بھی آپ سہولت کی چیز پیش کریں گے آپ اسلام کے نظام میں خلل پیدا کر رہے ہیں اور کشتی میں سوراخ کر رہے ہیں. میں تو آپ سے کھل کر کہہ رہا ہوں اس منکر سے باز آئیے اور قرآن کا ادب کیجیے. اور قرآن کا ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اسے وضو کر کے اس کو ہاتھ میں لے کر اس کے اندر دیکھ کر پڑھیے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر نماز اور وضو کے درمیان قرآن کھول کر دیکھ کر پڑھا کرتے. اور یہ حکم دیا گیا ہے عدیم النظر فی القرآن، قرآن میں نظریں گاڑا کرو، قرآن میں نظریں گاڑا کرو. اس لیے پورا مجمع اس کا عزم کرے کہ انشاءاللہ ہمیں قرآن سیکھنا بھی ہے، سکھلانا بھی ہے. بلکہ حدیث میں تو فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. یہ جو علمہ کی 7 لفظ لگایا گیا ہے، میں آپ سے کھل کر عرض کر رہا ہوں سب سے یہ بات کہ کوئی آدمی اگر قرآن سیکھ لے صرف لیکن نہ سکھلائے تو اس کو یہ خیر حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے کام پورا نہیں کیا. سنیے اپنی بات سنیے. خیرکم من تعلم القرآن کہہ کے بات ختم نہیں کر دی، آگے علمہ. اگر آپ پورے قرآن کے حافظ نہیں، ایک آیت آپ کو آتی ہے تو آپ کو نبی کا حکم ہے کہ آپ اس آیت کو دوسرے تک پہنچائیں. بلغوا عنی ولو آیہ، یہ امر ہے، یہ امر ہے، حکم ہے، یہ حکم ہے. تو میں کہتا ہوں کہ وہ جس خیر کو آپ نے وعدہ کیا ہے کہ فرمایا تمہیں کا بہتر آدمی ہوا ہے جو قرآن کو سیکھ لے، نہیں فرمایا بلکہ جو قرآن کو سیکھے اور جتنا سکھائے تو دوسروں کو سکھلائے. یہ دونوں چیزیں پائی گئی اگر تب تو ہم اس خیر کو حاصل کرنے والے ہیں. اس لیے پورا مجمع اس کا عزم کر لے کہ انشاءاللہ ہم قرآن کو سیکھیں گے اور سکھلائیں گے. کریں گے انشاءاللہ. چلو شریف پڑھ لو، اللہ سے مانگ لیں.
ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم واهدنا السبيل الأقوم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم زينا بزينة الإيمان اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين اللهم لا تردنا بذنوبنا خائبين اللهم لا تردنا بذنوبنا خائبين اللهم لا تردنا بذنوبنا خائبين اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية والفوز في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من جهنم وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا 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 وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته وصلاته آناء الليل وآناء النهار واجعل لنا حجة يوم القيامة يا رب العالمين اللهم اجعل القرآن حجة لنا يوم القيامة اللهم اجعل القرآن حجة لنا يوم القيامة ولا تجعل علينا حجة ولا تجعل علينا حجة ولا تجعل علينا حجة يا أرحم الراحمين لا تجعل علينا حجة يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا بتلاوته وارزقنا بقيامه وارزقنا بعمله اللهم اجعله لنا إماما ومقتدى اللهم اجعل لنا إماما ومقتدى اللهم اجعل لنا إماما ومقتدى اللهم زينا بالقرآن اللهم زينا بالقرآن اللهم نفرنا بالقرآن اللهم بارك لنا بالقرآن اللهم بارك لنا في القرآن اللهم اجعل لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم إنا نسألك من الخير كله اللهم إنا نسألك ما فيه من الخير ونعوذ بك ما فيه من الشر اللهم إنا نعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك سيدنا محمد اللهم إنا نعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك سيدنا محمد ونسألك من خير ما سألك به نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ أنت المستعان وعليك البلاغ اللهم إنا ضعفاء
خفف في رضاك ضعفنا وخذ إلى الخير بنواصينا واجعل الإسلام منتهى رضائنا. اللهم اقذف بنا في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير. ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة، ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته. يا غفار يا أرحم الراحمين، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا هما إلا فرجته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا بلاء إلا رفعته، ولا بلاء إلا رفعته، ولا بلاء إلا رفعته، ولا حاجة إلا قضيتها. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم بنا، اللهم ارحم بنا، اللهم ارحم بنا يا أرحم الراحمين. إليك ربي فحببنا، إليك ربي فحببنا، وفي أنفسنا لك فذللنا، وفي أعين الناس فعظمنا، ومن سيء الأخلاق فجنبنا، وعلى سائر الأعمال فقدمنا، على سائر الأعمال فقدمنا، وعلى الصراط المستقيم فثبتنا، وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا، وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا، وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم لا تكلنا إلى غيرك، اللهم لا تكلنا بذنوبنا إلى غيرك. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا. اللهم ارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. يا قيام السماوات والأرض، يا قيام السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. إنا نناديك باسمك الأعظم، إنا نناديك باسمك الأعظم، وأنت تعلم ما اسم الأعظم. إنا نناديك باسم الأعظم، وفي علمك ما هو الاسم الأعظم. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. لا تكلنا بذنوبنا إلى غيرك، لا تكلنا بذنوبنا إلى أعدائك، لا تكلنا بذنوبنا إلى اليهود والنصارى. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. لا تكلنا إلى غيرك. اللهم احفظنا المسلمين، اللهم احفظنا المسلمين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نقتل من تحتنا. رضينا بالله ربا، رضينا بالله ربا، لا نشرك بك أحدا، لا نشرك بك أحدا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. اللهم لا تخزنا فإنك بنا عالم، اللهم لا تخزنا فإنك بنا عالم، اللهم لا تخزنا فإنك بنا عالم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر.
اللهم لا تعذبنا فإنك علينا قادر يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. نشكو إليك ضعف قوتنا، نشكو إليك ضعف قوتنا يا أرحم الراحمين. إلى قدك الله يا أرحم الراحمين. نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وعبانا على الناس يا أرحم الراحمين. نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهوانا على الناس. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهوانا على الناس يا رب المستضعفين يا رب المستضعفين. إلى من تكلنا؟ إلى عدو يتجاهمنا؟ إلى عدو يتجاهمنا أم إلى قريب ملكته أمورنا؟ إن لم تكن ساخطا علينا فلا نبالي غير أن عافيتك أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له السماوات وأشرقت له الظلمات وصلح عليها الدنيا والآخرة أن تحل علينا غضبك أو تنزل علينا سخطك. ولك العتبى حتى ترضى ولك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم باقية كباقية الوليد اللهم باقية كباقية الوليد اللهم باقية كباقية الوليد اللهم باقية من جميع الجوانب اللهم باقية من جميع الجوانب كباقية الوليد. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم الأحياء منهم والأموات. اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقاب لا تعد ولا تحصى اللهم أعتق رقاب لا تعد ولا تحصى. أعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك. اللهم ثبتنا على هذا الجهد اللهم ثبتنا على هذا الجهد اللهم ثبتنا كتثبيت موسى عليه السلام اللهم ثبتنا كتثبيت موسى عليه السلام. اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك. اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك. اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين ولا تردنا بذنوبنا خائبين ولا تردنا بذنوبنا خائبين. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعط نفوسنا تقواها اللهم أعط نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك وحب من ينفعنا حبه عندك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا واجعل خشيتك أخف الأشياء عندنا واقطع عنا حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم قنا السيئات اللهم قنا السيئات اللهم قنا السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. اللهم تقبل منا قيامنا وصيامنا اللهم تقبل منا قيامنا وصيامنا اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا. اللهم تقبل زيارة الزوار وتقبل
طواف الطواف وتقبل اعتكاف المعتكفين. اللهم ثبتنا على صراطك المستقيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما. اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما. اے اللہ ہم جیسا خطا کار، ہم جیسا گناہ گار جو گناہ پر جری ہو گئے ہو، اے اللہ ایسے تیرے دربار میں کبھی آئے نہ ہو گے، کرم فرما کر، فضل فرما کر. اے اللہ ہم سے نگاہ غضب کو ہٹا دے. اے اللہ ہم سے نگاہ غضب کو ہٹا دے. تیرے نبی نے ہم سے وعدہ کیا ہے، تیری طرف سے وعدہ کیا ہے. اے اللہ یہ ارادے تیری طرف سے عام بخشش کی ہے. کوئی زمین سے آسمان تک گناہ بھر کر کے انسان میں لے آئے، اے اللہ تیرے لیے اس کو معاف کرنا انتہائی آسان ہے. اے اللہ تو نے وعدہ کیا ہے کوئی آدمی زمین سے آسمان تک گناہ بھر کر لے آئے، تیری ذات کا کوئی شریک نہ کرتا ہو. اے اللہ تو معاف کرنے کا تو نے وعدہ کیا ہے. ہم سارے ملائکہ کو، سارے انبیاء کو، اے اللہ ساری تیری مخلوق کو اور تجھے گواہ بنا کر کہتے ہیں ہم تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے. اے اللہ تو گناہوں پر جری ہو گئے. کا بہانہ ملا گناہ کرنے کو. اے اللہ تمہیں معاف فرما. اے اللہ تمہیں معاف فرما دے. یہ ارادے تیری طرف سے معافی کا اعلان کی ہے. قلب مستغفر تو نے کہا ہے، یہ اعلان تیرا ہے، تیرے نبی نے ہمیں سنایا ہے. قلب مستغفر، قلب مسترحم. اے اللہ اے اللہ ہمارے ہاتھ پر رحم فرما دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یہ ارادے تیری طرف سے جنت کے اعلان کی ہیں، مغفرت کے اعلان کی ہیں، رحمت کے اعلان کی ہیں. یہ تینوں عشر ہم پر گزرے ہیں. اے اللہ تو بڑا کریم ہے، تو بڑا رحیم ہے. ہمیں یقین ہے تو معاف کرے گا، ہمیں یقین ہے تو معاف کرے گا. ہم اسے اپنی نگاہ غضب کو ہٹا لیں. اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما دے. امت کے حال پر رحم فرما دے. اے اللہ ہم گناہوں کے گڑھے میں پڑے ہوئے ہیں، ہم گناہوں کی زنجیروں میں پھنسے ہوئے ہیں. تو کرم فرما کر، فضل فرما کر امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما کر. اے اللہ امت کو صراط مستقیم پر ثابت قدم فرما. اے اللہ امت کی ہر سے حفاظت فرما. اے اللہ امت کو ابتداء سے بچا کر اپنی عبادات پر ثابت قدم فرما. اے اللہ یہ تیرے نبی کی امت جو فاقوں سے بنی تھی، اے اللہ یہ تو نصارہ کی نظر ہو گئی ہے. اے اللہ قدم قدم پر ارتداد کی خبریں ہیں. تو قدم فرما کر. اے اللہ پیشانیت تیرے قبضے میں ہے. تو امت مسلمہ کی اور امت دعوت، امت اجابت، اے اللہ دونوں کی پیشانیوں کو پھیر دے خیر کی طرف. اے اللہ اگر تو سب کو جنت میں ڈال دے، تیرے کیا کمی ہے؟ اے اللہ تو سب کو جہنم میں ڈال دے، تجھے کون پوچھنے والا ہے؟ کرم فرما کر، فضل فرما کر. اے اللہ امت مسلمہ پر رحم فرما. امت مسلمہ پر رحم فرما. اے اللہ امت مسلمہ پر رحم فرما. امت کے تمام طبقات کو ہدایت نصیب فرما. یہ ماہ مبارک جو ہدایت اور مغفرت کو لے کر آیا تھا، اے اللہ اس ماہ مبارک کے ذریعے پورے عالم میں ہدایت کی ہوائیں چلا دے. پورے عالم کو فلحات کے ختم ہونے، شرک و بدعات کے ختم ہونے کا اے اللہ اس ماہ مبارک کو ذریعہ بنا دے. یا اللہ یہ ماہ مبارک تیری طرف سے جو وعدے لے کر آیا ہے، ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں ان وعدوں کو امت کے لیے پورا فرما. یا اللہ ان وعدوں کو امت کے لیے پورا فرما. یا اللہ امت کو ہدایت نصیب فرما. امت کے حال پر رحم فرما. اے اللہ امت کے تمام طبقات کو اس دعوت کی محنت پر مجتمع فرما. امت کے دلوں میں دین کے مٹنے کا غم پیدا فرما. یا اللہ ان جماعتوں کی نقل و حرکت کے ذریعے پورے عالم میں دینی فضائیں قائم فرما. پورے عالم سے فرقات کے ختم ہونے، شرک و بدعات کے ختم ہونے اور اللہ ردت کے دروازوں کے بند ہونے کا اس نقل و حرکت کو ذریعہ فرما. اے اللہ جو نصرات غیبیہ دورہ صحابہ میں تو نے اس محنت پر نازل کی ہیں، کرم فرما کر، فضل فرما کر وہ غیبی نصرتیں نازل فرما. اے اللہ تیرے نبی کی امت بڑے خطرات میں ہے. یا اللہ ظالموں کے درمیان پھنسی ہوئی ہے. سارے عالم میں مسلمان مظلوم ہے. اے اللہ کفر و باطل ان پر غالب ہے. ہم اس کے معترف ہیں. ہمارے گناہوں کی یہ سزا ہے. اے اللہ تو کرم فرما کر، فضل فرما کر اے اللہ مظلوم کو ہدایت دے دے. اور اگر ظالم کے یہاں دیر یاد مقدر نہیں ہے، ایسے
ظالموں کو راستے سے ہٹا کر اے اللہ امت کی جان اور مال کی اور اے اللہ امت کی ایمان اور اعمال کی، امت کے اخلاق اور معاشرے کی حفاظت فرما یا اللہ امت کے حال پر رحم فرما اے اللہ ملکوں میں امت اے اللہ یہود و نصارہ کے نوغے میں ہے اور یا اللہ ان کی بربریت اور ان کے ظلم کا شکار ہے، کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ مظلومین کی حمایت فرما اے اللہ مظلومین کی حمایت فرما یا اللہ مظلومین کی حمایت فرما، یہود و نصارہ کے تسلط سے اے اللہ ان کو آزاد فرما کر اے اللہ پورے عالم میں جس کونے میں بھی جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ ظالم کو توبہ کی توفیق نصیب فرما یا اللہ جن کے مختار تیرے یہاں ہدایت مقدر نہیں ہے اے اللہ ان کو وہ عذاب کا مزہ چکھا کر انہیں راستوں سے ہٹا کر اے اللہ حق کے راہوں کو کشادہ فرما اے اللہ حق کے راہوں کو کشادہ فرما، امت مسلمہ کے دلوں سے انتقام کے جذبے کو نکال کر امت مسلمہ کے دلوں سے غیروں کے ملک و مال کے حرص کو نکال کر اے اللہ ان کے دل میں ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا جذبہ پیدا فرما، وہ جذبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو اپنے اعداء کے لیے تھا اے اللہ وہ جذبہ مسلمان کے دل میں اعداء دین کے لیے پیدا فرما، جو تکلیف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعداء کو ہدایت دلانے کے لیے برداشت کی ہیں مسلمان میں ان تکالیف کے نصیحت کو برداشت کرنے کی عزم پیدا فرما اور اس کی قوت پیدا فرما اے اللہ امت مسلمہ کے دلوں سے غیروں کی چیزوں کی محبت کا جذبہ دلوں سے نکال کر اور اے اللہ غیروں کی ہلاکت کا ارادہ امت مسلمہ کے دلوں سے نکال کر اے اللہ امت کی ہدایت کا جذبہ امت مسلمہ کے دلوں میں پیدا فرما، امت دعوت امت اجابت سب کوئی ہدایت نصیب فرما اے اللہ وہ جماعتوں کی نقل حرکت جہاں ایک ایک صحابی اگر ملک کی ہدایت کا ذریعہ بنا ہے اے اللہ تم عظیم کر چکا ہے، ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں ان جماعتوں کی نقل حرکت کے ذریعے پورے عالم میں دینی فضائیں قائم فرما، امت کو ہمارے مسجد و مجتمع فرما کر ایک ایک فرد امت کی ہدایت کے فیصلے فرما اے اللہ مضلات فتن سے امت کی حفاظت فرما اے اللہ مضلات فتن سے امت کی حفاظت فرما اے اللہ اس کام کی اور کام کرنے والوں کی اور کام کے مراکز کی اور اے اللہ تمام مدارس اور مساجد کی اور اے اللہ تمام دینی اداروں کی اور ام المدارس کی اور ان کی خدام کی حفاظت فرما یا اللہ ان تمام مساجد اور مکاتب کے اوقاف جن کی جائیداد خطرے میں ہیں تو کرم فرما کر اے اللہ یہ وقف تیرے نام پہ کیا گیا ہے اے اللہ تو اوقاف کی حفاظت فرما، سارے عالم میں اوقاف کی حفاظت فرما، ہر شریر کی شرارت سے ہر فتین کے فتنے سے ہر مخل کی خلطدازی سے یا اللہ اوقاف کی حفاظت فرما، مدارس اور مساجد اور مکاتب دینی تقاضوں کی جتنی بھی جائیدادیں ہیں اے اللہ ان کی حفاظت فرما، ہمارے علماء اور مشائخ جو ان کی حفاظت کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اے اللہ تو ان کی بھرپور مدد فرما، ان کی بھرپور نصرت فرما، قدم قدم پر رہبری فرما اے اللہ مراشدوں کو الہام فرما، وہ نصرات غیبیہ جو اعداء دین پر ماضی میں نازل کے خلاف نازل ہو چکی ہیں کرم فرما کر فضل فرما کر اپنی غیبی نصرتوں کے ذریعے اے اللہ باطل طاقتوں کو مغلوب فرما، باطل طاقتوں کو مفلوج فرما، باطل آوازوں کو مغلوب فرما اے اللہ تو ماضی میں کر چکا ہے، تو اپنی اسی قدرت کے ساتھ ہے اے اللہ تیری قدرت کو تغیر اور زوال نہیں ہے، تو کرم فرما کر فضل فرما کر وہ غیبی نصرت نازل فرما اے اللہ ہمارے اداروں کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے اداروں کی حفاظت فرما، قدم قدم پر نصرت فرما، اپنے غیر سے مستغنی فرما کر ان اداروں کی ضروریات کا غیر سے تکفل فرما، اپنے غیبی خزانوں کا یقین دلوں میں پیدا فرما کر اپنے غیر سے مستغنی فرما کر یا اللہ اداروں کی ضروریات کا تکفل فرما اور ان کی حفاظت فرما یا اللہ علم علماء کی عظمت امت کے دلوں میں پیدا فرما یا اللہ ان جماعتوں کی نقل حرکت کے ذریعے پورے عالم سے جہالت کو ختم فرما، پورے عالم میں دینی فضائیں اور یا اللہ پورے عالم میں علم کا حلقے قائم فرما یا اللہ ہمیں قرآن کی حقیقت نصیب فرما اے اللہ یہ تیرا کلام ہے، تیری ذات سے نکل کر آیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل کیا گیا ہے اے اللہ اس کا حق کون ادا کر سکتا ہے، ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں ہم نے قرآن کو بگاڑا ہے، اس کی تلاوت کا حق اور اس کی اطاعت کا حق اے اللہ کون ادا کر سکتا ہے یا اللہ پورے عالم میں جہاں بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے، جہاں بھی تراویح اور جہاں بھی نوافل کا عمل ہو رہا ہے اے اللہ تیرے علم میں ہے، تو نے اپنے اس فضل سے ہمیں اس کی توفیق دی ہے، اپنے فضل سے اس کا حق ادا کرنے کا اور اس کے الفاظ کی ادائیگی کا اور اس کے معانی کے تدبر کرنے غور کرنے کا اور اس کو اپنا امام بنا کر چلنے کے لیے اے اللہ تم اس کی توفیق نصیب فرما اے اللہ اس کا حق کون ادا کر سکتا ہے، ہم سے اس کی تلاوت میں اور یا اللہ اس کی اطاعت میں جو بھی
کوتاہی ہوئی ہے اپنے کرم سے ہمیں معاف فرما۔ اس کا حق تو جبھی ادا ہوگا جب تو یہ پڑھ کر ہمیں سنائے گا جنت میں۔ اے اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، پڑھنے والوں کو سننے والوں کو قبول فرما۔ یا اللہ جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اور یقیناً ہوئی ہیں، اے اللہ کسی ایک حرف میں یا کسی ایک لفظ میں یا کسی ایک مد و اخفا میں اے اللہ ہم سے یقیناً غلطیاں ہوئی ہیں، تو اپنے کرم سے معاف فرما، اپنے فضل سے معاف فرما، ہمیں قرآن انوارات سے منور فرما، ہمیں قرآن زندگی سے مالا مال فرما۔ یا اللہ ہمیں قرآن زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ قرآن کو ہمارا امام اور مقتدا بنا کر ہمیں اس کے دعوے کر دے۔ اے اللہ ان میں شامل نہ فرما کہ یہ قرآن ہو اور یہ ہمیں جہنم کے دھکے دے رہا ہو۔ یا اللہ قرآن کو ہمارے آگے کر کے ہماری پیشانیوں کو یہ کھینچ کر یہ جنت کے اعلیٰ درجات تک پہنچائے۔ یا اللہ لوگوں میں شامل نہ فرما کہ قرآن ہمارے پیچھے ہو اور یہ ہمیں دھکیل رہا ہو جہنم کی طرف۔ اے اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ اس قرآن کی حفاظت فرما، اور یا اللہ ساری امت مسلمہ کو قرآن کی اطاعت پر، قرآن کی تلاوت پر مجتمع فرما۔ اے اللہ ہمارے اس ختم قرآن کو اس ختم کو قبول فرما، جنہوں نے جہاں تراویح پڑھی ہے ان کو بھی قبول فرما، جہاں جہاں سے بھی لوگ آئے ہیں یا اللہ ان کی سعادت کو قبول فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں گاؤں بستیوں میں ہماری پھرنے والی جماعتوں نے اور علماء نے اور قراء نے جہاں جہاں بھی تراویح کا عمل قائم کیا ہے یا اللہ اسے قیامت تک کے لیے جاری اور ساری فرما۔ اے اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو اور ہماری تمام قیامت تک آنے والی نسلوں کو اے اللہ اس دعوت کے فریضے کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ امت کی دعوت کی محنت پر مجتمع فرما۔ اے اللہ امت کی دعوت کی محنت پر مجتمع فرما، تفرق سے تشدد سے امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ وحدت فکر وحدت کلمہ پیدا فرما۔ اے اللہ تفرق سے تشدد سے حفاظت فرما، امت مسلمہ کو دین کی احیاء پر مجتمع فرما۔ یا اللہ تمام رکاوٹوں کو دور فرما۔ اے اللہ عفو کا، عافیت کا، اے اللہ یسر کا، سہولت کا، اور اے اللہ کرم کا، رحم کا معاہدہ فرما۔ یا اللہ بے شمار لوگ عمرے کے لیے اور بے شمار لوگ تیرے نبی کی زیارت کے روزے کی زیارت کے لیے، بے شمار لوگ اعتکاف اور طواف کے لیے تیرے در پر پہنچے ہوئے ہیں۔ یا اللہ ان کی دعا میں ہمارا حصہ شامل فرما۔ یا اللہ معتکفین کے اعتکاف کو، زیارت کرنے والوں کی زیارت کو، طواف کرنے والوں کے طواف کو، قیام کرنے والوں کے قیام کو اے اللہ تو اپنے کرم سے قبول فرما۔ پورے عالم میں جہاں بھی جو عمل ہے اس ماہ مبارک میں ہوا ہے وہ تیرے علم میں ہے۔ یا اللہ بے شک کسی عمل کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے۔ اے اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر ہمارے عمل میں اخلاص پیدا فرما۔ یا اللہ اخلاص سے مبنی فرما کر اس کو قبول فرما، ریا و سمعت سے ہماری حفاظت فرما۔ اگر کہیں شائبہ بھی اس کا گزر گیا ہے تو تو بڑا کریم ہے، تو بڑا رحیم ہے۔ اے اللہ ہم تجھے گواہ بنا کر کہتے ہیں ہم تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، تیرے عمل میں، تیری اطاعت میں، تیری ذات میں، تیری صفات میں ہم کسی کو شریک نہیں کرتے۔ تو کرم فرما کر ہمارے عمل کو اخلاص پر مبنی فرما کر اس کو قبول فرما لے۔ اے اللہ بے شمار لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا، یہ لکھا ہے وہ ہم سے دعاؤں کے متوقع ہیں، یہ ان کا ہمارے ساتھ حسن ظن ہے۔ اے اللہ محض ان حسن ظن کی لاج رکھ کر ان کی ضروریات کا تکفل فرما۔ اے اللہ بیماروں نے اپنی بیماریوں کے لیے، اے اللہ کینسر کے مریضوں نے کینسر کے لیے، میں اولادیں نے اپنی اولادوں کے لیے اے اللہ دعاؤں کے لیے ہم سے کہا ہے۔ ہم تو کسی قابل نہیں ہیں مگر تیرا وعدہ ہے جب تجھ سے کوئی مانگتا ہے، یہ بھی حدیث میں ہے کہ مسلمان کے لیے پیٹ پیچھے دعا کرے تو تیرے یہاں سے مردود نہیں ہوتی۔ اے اللہ تو کرم فرما دے، تو فضل فرما دے، قبول فرما دے۔ اے اللہ تو دینے کا عادی ہے، اے اللہ تو دینے کا عادی ہے۔ اے اللہ تیرے کرم کے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں اور ہم گناہگاروں کے گندے ہاتھ تجھ سے مل کے لیے پھیلے ہوئے ہیں، تو کرم فرما دے، تو فضل فرما دے۔ اے اللہ تو کرم فرما کر، فضل فرما کر امت کی ضروریات کا تکفل فرما۔ اے اللہ امت بہت پریشان ہے، اے اللہ امت بڑے مصائب میں ہے، اے اللہ امت کے کاروبار اکھڑے ہوئے ہیں، تو کرم فرما کر، فضل فرما کر امت کے حال پر رحم فرما دے۔ یا اللہ انہیں برکتوں کے راستے پر ڈال دے، اپنی رحمتیں نشاور فرما دے، اور اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلی نصیب فرما۔ اے اللہ گردوں کے بیمار، دلوں کے بیمار، دماغ کے بیمار،
شوگر کے بیمار، کینسر، تجھے کیا بیماری گنوائیں؟ اے اللہ تو ہی انسان کو بنانے والا ہے اور تو ہی اس کو زیادہ جانتا ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، بنانے والے نے جانے گا تو کون جانے گا؟ تو کرم فرما کر، فضل فرما کر بیماروں کو شفا نصیب فرما، ظاہری باطنی ضعف کو دور فرما۔ اے اللہ مقروضین کے قرضوں کے ادا ہونے کی غیب سے صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ مقروضین پر زبردستی کر رہے ہیں، اے اللہ مجبور ہے، پریشان ہے، تو کرم فرما کر، فضل فرما کر امت کے قرضوں کو اپنے خزانے غیب سے ادا فرما دے۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ہمارے اقارب میں، ہمارے متعلقین میں، ہماری اولادوں میں، اور اے اللہ دور میں قریب والوں میں، اے اللہ جتنے بے اولاد ہیں، تجھے اولاد دینے کے لیے کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے، یہ ذرا ظاہری نظام ہے، تیری قدرت یہ نہیں ہے، قدرت تیری ذات میں ہے۔ اے اللہ تو اپنی اولاد کے دینے میں کسی سبب کا محتاج نہیں ہے۔ یہ تو دنیا والے بکواس کرتے ہیں، یہ سبب وہ سبب ہے، تجھے کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے۔ اے اللہ تو قادر مطلق ہے، ہمارے اقارب میں، ہمارے متعلقین میں، دور نزدیک والوں میں جتنے بھی بے اولاد ہیں ان کو اپنے خزانے سے اولاد نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے امر کن سے اولاد نصیب فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح نصیب فرما، جو تو نے اولادیں دی ہیں ان کے لیے سہولتیں اور ان کے لیے عافیت کا معاملہ فرما۔ جن کو اولادیں پیدا کی ہیں تو نے، اے اللہ ان کی بہترین تربیت فرما، ان کے گھروں میں دین کے دعات پیدا فرما، ان کے گھروں میں دین کے خدام پیدا فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ میں جس گھر سے بھی تو نے جو کام لیا ہے، اے اللہ قیامت تک کے لیے تعلیم کا، دعوت کا، تزکیہ کا، یا اللہ پورے عالم میں جتنے بھی ادارے خیر کے ہیں ان سارے اداروں میں آپ نے، اے اللہ تو نے جس خاندان سے بھی خیر کا کام لیا ہے، ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں اس خیر کے کام کو قیامت تک کے لیے جاری ساری فرما دے، ہماری نسلوں میں بھی قیامت تک اے اللہ اس خیر میں کہیں انقطاع نہ ہو۔ اے اللہ ہم تجھ سے اس کی درخواست کرتے ہیں، اپنے لیے بھی، ساری امت کے لیے بھی، جو بھی کام تو نے پوری دنیا میں جماعت کا، جمعیت کا اور یا اعلیٰ تعلیم و تربیت کا، خانقاہوں کا یا مدارس کا، تربیت کا اور تعلیم کا، جس خاندان سے بھی تو نے کام لیا ہے، اب لے رہا ہے، اے اللہ ہماری اس سے درخواست ہے اس خیر کو قیامت کے لیے جاری ساری فرما دے۔ اے اللہ باطل طاقتوں کو توڑ کر اور اے اللہ باطل اسکیموں کو ختم فرما کر ہم کی راہوں کو کشادہ فرما دے۔ اے اللہ جناح مقدمات ماخوذ ہیں ان کی خلاصی کے فیصلے فرما، آخرت کے بڑے مقدمے کا فکر امت کے دلوں میں پیدا فرما۔ اے اللہ قبر کے عذاب اور جہنم کے عذاب کا یقین امت کے دلوں میں پیدا فرما، قبر کے عذاب اور جہنم کے عذاب سے امت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ یہ راتیں دوسرے جنت کو مانگنے کی ہیں، اے اللہ یہ عشرہ ختم ہو رہا ہے جس میں تیری طرف سے جنت کے داخلے کا اور جہنم سے آزادی کا وعدہ ہے، کرم فرما کر، فضل فرما کر امت مسلمہ کے لیے جنت الفردوس کا فیصلہ فرما۔ میرے نبی نے حکم دیا ہے ہمیں کہ جب مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ اے اللہ ہم تجھ سے فردوس اعلیٰ کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ ساری انبیاء کی جنتیں اگر بنا دی جائیں تو تیری رحمت کا یہ ایک ذرہ ہے، اور اگر جہنم ایسی ہر مسلمان ہر کافر کے ایک جہنم بنا دی جائے یہ تیرے عذاب کا ایک ذرہ ہے۔ اے اللہ تو کرم فرما کر، فضل فرما کر، اے اللہ امت مسلمہ کے لیے، ہر فرد کے لیے، اے اللہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے جنت الفردوس کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ تو کرم فرما کر، فضل فرما کر ہماری دعاؤں کو قبول فرما، جو کچھ جس سے مانگا گیا ہے اور جو نہیں مانگا گیا ہے، اے اللہ تو ہماری حاجتوں کو ہم سے زیادہ جانتا ہے، کرم فرما کر، فضل فرما کر ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين۔ اپنی جگہ کھڑے ہو جائیں۔